دوستو ابھی میں آپ کو بتانے چلا ہوں کہ گوادر میں آپ زمین اپنے نام پر ٹرانسفر کیسے کرا سکتے ہیں۔ تو اس کے بھی بنیادی طور پر دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے، آپ کہیں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ وہاں سے ہمارے ساتھ ڈیل کرتے ہیں، تو وہ ڈیل ہماری فون پہ ہے، واٹس ایپ پہ ہے، یا جو بھی کوئی طریقہ کار ہے، ہمارا رابطہ ہے، تو اس رابطے کے تحت آپ کے ساتھ ہماری ڈیل ہو گئی۔ آپ نے کوئی ٹائم ہم سے لے لیا کہ 1 ہفتے کا ٹائم ہے، 2 ہفتے کا ٹائم ہے، تو اس میں ہم پھر ایگریمنٹ ٹو سیل لکھیں گے، یعنی اقرار نامہ معاہدہ بیع۔ اس میں وہ ٹائم لکھا ہوگا کہ اتنے دن کا آپ کے پاس ٹائم ہے، اور یہ آپ کا بیانہ ہمارے پاس آ چکا ہے، اور اتنے دنوں بعد آپ ہمیں پیمنٹ ادا کر دیں گے، تو آپ کا یہ رقبہ آپ کے نام پہ ٹرانسفر رجسٹری ہو جائے گا۔ تو اس کے بعد پھر جب وہ آپ کا ٹائم آئے گا، اس ٹائم پہ آپ نے پیمنٹ بھیجنی ہے، اور جب آپ کی پیمنٹ ہمارے پاس پہنچ جائے گی، ہم آپ کو ایک بیع نامہ دیں گے، یعنی سیل ڈیڈ۔ اس میں یہ لکھا ہوگا کہ ہم نے مکمل ادائیگی آپ سے وصول کر لی ہے، اور یہ ہمارے پاس آپ کی پیمنٹ پہنچ چکی ہے۔ ایک تو یہ ہو گیا۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ کبھی بھی کوشش کریں کہ ٹرانسفر کے لیے ڈائریکٹ نہ جائیں، آپ کوشش کریں کہ رجسٹری انتقال کروائیں، چاہے مجھ سے رقبہ خریدیں یا کسی اور سے خریدیں، تو آپ رجسٹری پہ اصرار کریں۔ رجسٹری کا فائدہ یہ ہوتا ہے، خرچہ تقریباً سیم ہوتا ہے، یہ تھوڑا بہت شاید رجسٹری میں زیادہ ہو جائے، لیکن یہ ہے کہ آپ کے پاس رجسٹرڈ ڈاکومنٹ آ جاتی ہے، اور وہ رجسٹرڈ ڈاکومنٹ آپ کے پاس رہتی ہے، یعنی آپ نے ہمیں پیمنٹ بھیج دی، وہ پیمنٹ ہمارے پاس پہنچ گئی، ہم نے آپ کو ایک بیع نامہ دے دیا، وہ بیع نامہ آپ کو واٹس ایپ کر دیا، سائن کروا کے سارا کچھ ہو کے، اور اس کے بعد ہم نے اس کی رجسٹری انتقال تیار کرنا ہے۔ اب یہ ہے کہ آپ ہمیں اپنے ڈاکومنٹس سینڈ کریں گے واٹس ایپ کے ذریعے، جیسے آپ کا شناختی کارڈ کی نقل ہمیں چاہیے ہوگی، اور آپ کا ایک فوٹو چاہیے ہوگا جو کہ صاف ستھرا رنگین فوٹو ہو، وہ آپ بھیج دیں گے۔ پھر اسی کے مطابق ہم انشاءاللہ تعالی رجسٹری تیار کریں گے، اور رجسٹری میں آپ کا جہاں موجود ہونا لازم نہیں ہے، آپ موجود ہیں تو سو بیسٹ ہے، نہیں موجود ہیں تو آپ کی بہاف پہ کوئی اور بندہ بھی موجود ہو سکتا ہے، کہ آپ کا خیر خواہ جس کو ہم کہہ دیتے ہیں اردو میں، تو آپ کے بہاف پہ وہ بندہ پیش ہو جائے گا، کہ لیکن وہ رجسٹری آپ کے نام پہ ہوگی، رقبہ بھی آپ کے نام پہ ہوگا، وہ صرف آپ کا ایک نمائندہ ہوگا آپ کی رجسٹری درج کروانے کے لیے۔ پھر یہ دونوں فریق پیش ہوں گے، ایک آپ کا نمائندہ، ایک بیچنے والا، یہ رجسٹرار کے سامنے پیش ہوں گے، رجسٹرار کے سامنے باقاعدہ بیان ہوں گے، ان کو فوٹو وغیرہ بنیں گے، اور پورا پروسیجر ہوگا، تو وہ بھی آپ ہم سے لے لیجئے، فوٹو وغیرہ جو بھی ڈاکومنٹس ہمارے تیار ہوئے ہیں ان کی نقلیں بھی آپ ہم سے لے لیں، ہم ایک فائل تیار کر کے آپ کو دے دیں گے۔ پھر اس کے بعد یہ رجسٹری ہو گئی، بیان ہو گئے، پھر وہ رجسٹر ڈاکومنٹ ہمیں مل گئی، رجسٹرار صاحب نے اس کو رجسٹری کو پاس کر دیا، سائن وغیرہ کر کے ساروں کو اسٹیمپ لگا کے ہمیں مکمل کر کے دے دیا۔ ابھی ہم پھر پروسیجر کے لیے جائیں گے پٹواری کے پاس، پٹواری صاحب اس رجسٹری کو درج کرے گا، اور اس کا ایک انتقال نمبر لگائے گا، اور ہمیں ایک گوشوارہ دے دے گا، یا اس کو فرد ملکیت کہہ لیں، وہ ہمیں دے دے گا۔ اب آپ کی جو رجسٹری ہے اصل، وہ آپ کو مل جائے گی، اوریجنل جو اسٹامپ پیپر ہیں وہ آپ کو ملیں گے، اور ساتھ وہ گوشوارہ جو فرد ملکیت آپ کے نام کی ہوگی وہ آپ کو ملے گی، یہ دونوں ڈاکومنٹس۔ پھر اس کے بعد بیع نامہ اور جو اقرار نامہ پہلے ہم نے لکھا تھا، جو آپ کو ٹائم ملا تھا، تو یہ آپ کو مل جائیں گے۔ اگر تو آپ نے فل پیمنٹ بھیج دی ہے ہمیں پہلے، تو ہم اس کا جو بیع نامہ ہے اس کو بھی اٹیچ کریں گے، اور رجسٹری کو بھی اٹیچ کریں گے۔ لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر رجسٹری فوراً ہوتی ہے، یعنی آپ نے فل پیمنٹ ہمیں کر دی، ہم رجسٹری کے لیے پروسیجر میں چلے جاتے ہیں، تو پھر علیحدہ سے بیع نامہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ وہ رجسٹری جو ہے بیسیکلی وہ بھی بیع نامہ ہے، تو اس میں سارا کچھ درج ہوتا ہے کہ ہم نے آپ سے مکمل پیمنٹ لے لی ہے، ہم نے آپ کو قبضہ دے دیا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ڈیمارکیشن ہے، وہ اس پہ کمپرومائز نہیں کرنا آپ نے، پھر انشاءاللہ تعالی ہم اسی رقبے کی ڈیمارکیشن آپ کے نام کی کرائیں گے، آپ کا رقبہ جدا کر دیں گے، اس کی ایک ویڈیو بنائیں گے اور ویڈیو آپ کو بھیج دیں گے۔
اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ خود تشریف لیں، جو سب سے زیادہ سیف ہے اور سب سے زیادہ اچھا ہے۔ آپ یہاں تشریف لے آئے، آپ کے سامنے رجسٹری ہوگی، آپ کے سامنے انتقال ہوگا، آپ کے سامنے ڈیمارکیشن ہوگی، آپ اپنے پسند کا رنگ چوز کریں گے، جو پلروں پہ یا برجیوں پہ بلاکوں پہ آپ لگانا چاہیں گے وہ اپنے مرضی کا رنگ لگوا لیں گے اور اپنی ڈیمارکیشن مکمل کر لیں گے۔ تو یہ یعنی آپ کو اونرشپ مکمل چاہیے، ایک رجسٹری آپ کے نام پہ ہو جائے، انتقال ہو جائے، پھر اس کے بعد آپ کو قبضہ مل جائے۔ ابھی ہماری جو ڈیل ہے وہ میچور ہو چکی ہے، تو آپ کو یہ سارے ڈاکومنٹس بھی مل جائیں، آپ ڈاکومنٹس اپنے پاس محفوظ رکھیں۔ گوادر میں آپ کو بتاتا چلوں، کوئی قبضے کا اس طرح کا مسئلہ نہیں ہوتا، کوئی آپ کی زمین کے اوپر کوئی اور بندہ آ جائے۔ ہاں یہ ہوتا ہے کہ لوگ ڈیمارکیشن لیتے ہی نہیں، ٹرانسفر کرا کے چلے جاتے ہیں، پھر اس ایک کھاتا ہے 10 ایکڑ کا ہے، 20 ایکڑ کا ہے، 50 ایکڑ کا ہے، اس کھاتے میں پھر جو اچھا رقبہ ہے اس میں کوئی اور ڈیمارکیشن لے جاتا ہے۔ جب آپ تشریف لائیں گے تو آپ کا جو رقبہ بچا ہوگا اس میں سے آپ کو اس کھاتے میں سے آپ کو رقبہ ملے گا، وہ چاہے اس میں کوئی کھڈا بھی آ جائے، اس میں کوئی ٹیلا آ جائے۔ تو یہ اس طرح کے مسائل ہیں، باقی یہ نہیں ہے کہ آپ کی زمین پہ کوئی اور قبضہ کر جائے گا، اس طرح کے گوادر میں مسائل بالکل نہیں ہیں۔ تو امید ہے آپ کو یہ پروسیجر سمجھ آ چکا ہوگا۔ اگر کوئی سوالات آپ کے ہوں تو آپ چینل پر سوالات کریں گے تو انشاءاللہ تعالی میں آپ کو ان کے جوابات دوں گا۔ تو ملتے ہیں اگلی معلوماتی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔